آج مسلم لیگ نون کی قیادت نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور یہ پریس کانفرنس تھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر جو ایک تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے، تو اس فیصلے پر آج ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں وہی باتیں کی گئیں جو کل ہم اپنے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں، مختلف ماہرین سے اس پہ گفتگو بھی ہم نے کی تھی۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ قرار دیا جا رہا ہے، تو اب کیا اس چارج شیٹ کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے اس کے وہ متاثرہ رہنما، وہ متاثرہ اراکین پارلیمنٹ جو بار بار نیب کی کسٹڈی میں جاتے ہیں اور ابھی تک ان پر کوئی الزام صحیح ثابت نہیں ہو سکا، ان کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رفیق صاحب کے ساتھ، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب سے، ان سے پوچھیں گے کہ آج کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعد رفیق صاحب۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ آج جو آپ کی پریس کانفرنس تھی اس میں مختلف آپ کے ساتھیوں نے بات کی، لیکن جو بات آپ نے کی کہ اب وقت آ گیا کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ نیب کا خاتمہ صرف آپ کے مطالبے سے ہوگا یا اس سلسلے میں پارلیمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی تو پھر اس کا خاتمہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حامد میر صاحب یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لینڈ مارک ڈیسیژن کیا ہے، اور اس ڈیسیژن کے 3 حصے ہیں ہماری نظر میں۔ ایک کا تعلق براہ راست میرے کیس کے ساتھ ہے، ایک کا احتساب کے لیے بنائے گئے ادارے کے طریقہ کار کے ساتھ اور جو وہاں پہ خرابیاں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اہم ترین حصہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ایک جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ چلا آ رہا ہے دہائیوں کے ساتھ، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو جو آپ نے سوال کیا اس کا براہ راست جواب تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ جب ہمارے ادوار حکومت تھے تو ہم اگر اتنا ہی تنگ تھے اس قانون سے اور اسے ڈریکونین لا سمجھتے تھے تو اس کو ختم کرتے۔ اس کے لیے کوشش بھی کی گئی، لیکن جتنی کوشش کی جانی چاہیے تھی، سچی بات یہ ہے ویسی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ بار بار ہم اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ اب بھی یہ کام بنیادی طور پہ پارلیمان کا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پی پی پی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی یہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر اس کو ریپیل کریں، کیونکہ اس میں امینڈمنٹ سے شاید کام نہیں بنے گا، کیونکہ پچھلے 20 سال سے یہ نیب کا جو کالا قانون ہے یہ ہر دور میں اپنے مخالفین کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی یہی لکھا ہے، اس فیصلے سے پہلے بھی سپیریئر کورٹس اس طرح کی آبزرویشنز دیتی رہی ہیں، ابھی زیادہ کھل کے بات سامنے آئی ہے۔ تو اس کے لیے ابھی اے پی سی متوقع ہے عید الاضحیٰ کے بعد، تو وہاں بھی ایجنڈے پہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز آئے گی سامنے، کیونکہ جو ورکنگ کمیٹیز بنی ہیں اے پی سی کے ایجنڈے کی تیاری کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے مل کر حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے کہ نیب کے قانون کو تبدیل نہ کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے نیب لا کی امینڈمنٹ کے اوپر۔ جی، چونکہ جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو جتنی آپ کی عددی قوت ہے جو ملتا ہے آپ وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، پارلیمنٹری طریقہ یہی ہے۔ تو ہم اکثریت میں نہیں ہیں، اور اکثریت میں تھے تو یہ کام کرنے کا تھا، کیا نہیں ہے۔ ابھی اکثریت میں نہیں ہے تو obviously پی ٹی آئی کے ووٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، اور ہمارے ووٹ کے بغیر وہ نہیں کر سکتے سینٹ میں، تو مل کے ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے ریپیل کیا جائے۔ لیکن اگر یہ فار دی ٹائم بینگ یا ابھی وقتی طور پہ اگر یہ ریپیل نہیں ہوتا تو پھر اس میں افیکٹو امینڈمنٹس آئیں، لیکن الٹیمیٹلی اس لا کو ریپیل ہونا ہے اور اس ادارے کو ختم ہونا ہے، آج نہیں تو کل۔ اس سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بات چیت، کوئی رابطے شروع ہوئے ہیں؟ جی ہاں، اس سلسلے میں تقریباً 3 میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں آج کی میٹنگ میں بھی میں خود بھی تھا، اور ایک پچھلی میٹنگ میں جس میں وزراء بھی تھے اور پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پی ایم ایل این کے نمائندے تھے اسپیکر آفس میں، وہاں بھی میں موجود تھا۔ ایک آدھ میٹنگ اس کے علاوہ بھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ نیب کا قانون تبدیل کیا جائے۔ سر اس میں ابھی تو گورنمنٹ جو ہے وہ تو جو پچھلا آرڈیننس ہے میرا خیال ہے اس حوالے سے وہاں تک شاید جانا چاہ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے اپوزیشن سمجھتی ہے اس سے کام نہیں ہوگا، ابھی تو بات چیت بالکل ابتدائی مرحلے میں۔ لیکن جب آپ اگر فرض کریں کہ آپ حکومت کو اپنی شرائط پہ لے آتے ہیں، اپنے مطالبات منوانے پہ لے آتے ہیں، تو ان ریٹرن حکومت کو بھی تو کچھ چاہیے نا آپ سے؟ نہیں سر، اس پہ ایک نہیں ہے، 4-5 قوانین ہیں، اس پہ فیٹف بھی ہے، اور اس پہ
بھی کچھ جو قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ ایک سپرا نیب لا لانا چاہ رہی ہے، جس میں کسی آدمی کو اٹھا کے لے جائیں گے 3 مہینے بعد، پھر 3 مہینے کی ایکسٹینشن ہے، یعنی وہ مسنگ پرسن بن جائے گا. اور اگر کسی نے فائنینشیل کرائم کمٹ کیا ہے کوئی ہنڈی کے ذریعے کوئی کسی کاروباری آدمی نے، تو وہ جو ہے وہ ٹیررزم سمجھا جائے گا. تو وہ ڈائریکٹلی ہرٹ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو، اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اور عام آدمی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگا. تو یہ ساری ایک لگتا ہے کہ مل کے ہی اس پہ بات ہوگی. لیکن جو بات آج میں نے کی ہے، یا اس سے پہلے شاہد خاقان صاحب کرتے رہے ہیں یا بہت سے اور لوگ کرتے رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ میر صاحب نوشتہ دیوار ہے، آج نہیں تو کل. رائٹنگ آن دی وال. یہ رائٹنگ آن دی وال ہے. یہ نیب نے اور نیب کے اس قانون نے ریپیل ہی ہونا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 1 سال میں ہو، 6 ماہ میں ہو، وقت بدلے گا ہو جائے گا. اس نے جانا ہی جانا ہے. چلیں، جیسے جو فیصلے اس نیب کی بنائے ہوئے ریفرنس کے تحت کیے جائیں گے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں، معذرت کے ساتھ میرے نزدیک ان کی کوئی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ جب ایک قانون ہی ڈریکونین ہے اور اس کا انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہی جو ہے وہ فیک اور خراب ہے اور اس میں گڑبڑ ہے بہت بڑی، تو اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ فیصلوں کی کیا قانونی حیثیت ہو؟ اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے 16 مہینے آپ نے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب نے جیل میں گزارے، اور اس کے علاوہ بھی شہباز شریف صاحب نے، شاہد حقان عباسی صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، اور آپ کے بہت سے جو ساتھی ہیں، شہباز اندر ہیں، خورشید شاہ صاحب، میر شکیل صاحب، آہد چیمہ صاحب، یہ سارے لوگ جو نیب کی کسٹڈی میں جنہوں نے وقت گزارا ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس وقت، تو آپ پہ پروف کچھ نہیں ہوا، بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو ونڈیکیٹ کر رہا ہے. تو کوئی آپ نیب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ بھی قانونی مشیروں سے مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے کرنے کا ایک وقت ہے. بعض چیزیں ابھی کے کرنے کی ہیں، بعض چیزیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایک اور بات ہے جو شاید کوئی دوسرا نہ کرے. نیب کے اندر جو میں نے ان کی ورکنگ دیکھی ہے، وہاں اگر کوئی آدمی ٹھیک کام بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ اس پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ کسی کے ساتھ مل گیا ہے. تو میں نے اس ساری انویسٹیگیشن کے پروسیس میں 2.5-3 سال سے بھگت رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک بات بھی کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے ٹھیک بات کر بھی دی ہے تو وہ بھی ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. یعنی ایک بار میں گیا انویسٹیگیشن پہ تو میں نے نیب کے افسران کو کہا، وہ ان کیمرہ کر رہے تھے، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ظاہر ہے فریڈم کے خلاف ہے ان کیمرہ بات کرنا، تو میں نے کہا میں آپ سے آزاد فضا میں بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں. تو وہ جو 2 افسران تھے وہ گھبرا رہے تھے مجھ سے بات کرنے سے، یعنی مجھے ہی بلایا ہوا تھا. بعد میں اندازہ ہوا وہ اس بات سے گھبرائے ہوئے تھے کہ اگر ہم اس کی بات باہر جا کے سنیں گے تو ہم پہ کوئی الزام نہ لگ جائے. تو ایک خوف کی فضا ہے، کیونکہ قانون ڈریکونین ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کتنا مرضی اچھا آدمی بٹھا دیں، بات نہیں بنتی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا استعفیٰ لے لو. بھیا استعفے سے بات نہیں بنتی. آپ ایک کو نکالیں کو دوسرے، قانون کی بات ہے یہ، اور یہ قانون پرانا مشرف صاحب کے دور کا بنا ہوا ہے. اسی کو ریپیل کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل یہ ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ.